نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 23 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن سب نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ولقاء، اور اس کی ملاقات کا، اولئک، وہ لوگ، یئسوا من رحمتی، وہ سب نا امید ہو چکے ہیں میری رحمت سے، واولئک، اور یہی لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ فما کان جواب قومہ، پھر نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ ان سب نے کہا، قالوا اقتلوا، تم سب قتل کرو اسے، او حرقوا، یا تم سب جلا دو اسے۔ عربک کا ورڈ دیکھیے، دونی، سوا، حرقوا، جلا دو، یہ دو ورڈز آج کے سبق میں عربک کے اس پیج پر موجود ہیں۔ آیت نمبر 23۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، وہ لوگ نا امید ہو چکے ہیں میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے، جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص، اور نیک اور بد سب یکساں طور پر مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل، آسائشیں اور مال و دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ رحمت الہی کی وہ وسعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ سورہ اعراف۔ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، لیکن آخرت چونکہ دارالجزا ہے، انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا وہ اسی فصل کو اسے وہاں کاٹنی ہوگی۔ جیسے عمل کیے ہوں گے اس کی سزا بھی ویسی ہی ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے۔ دنیا کی طرح آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، اور مومن و کافر دونوں ہی رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں۔ تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آتا ہے، اور دوسرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہاں نیکوں کو ان کی نیکیوں کے صلے میں جنت، اور بدوں کو ان کی بدیوں کی جزا میں جہنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی، جسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت اور معاد کے ہی منکر ہوں گے وہ میری رحمت سے نا امید ہوں گے، یعنی ان کے حصے میں رحمت الہی نہیں آئے گی۔ سورہ اعراف میں ان کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ بس ان لوگوں نے جو کیا، یتقون، اللہ سے ڈرتے یا پرہیزگاری کرتے ہوئے، اور زکوٰۃ دی، وہی لوگ ہیں جو میری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور میں اس رحمت آخرت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا۔ اس کی آیت کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اور میں یہ رحمت آخرت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 24۔ ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا، پھر اس کا بقیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ کی توحید
اور اس کی قدرت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وعظ کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے توحید و معاد کے اثبات میں دلائل دیے ہیں، جس کا کوئی جواب جب ان قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کے جواب میں ظلم و تشدد کی ایک کارروائی سے دیا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا۔ پھر نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اسے۔ فَأَنجَيْنَاهُ اللَّهُ، پس نجات دی اللہ نے آگ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سب ایمان لائے ہیں۔ یعنی اللہ نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کر اپنے بندے کو بچا لیا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزرا۔ وقال انما، اور اس نے کہا بے شک صرف، انما اتخذتم، بے شک تم نے بنا لیا ہے، من دون اللہ اوثانا، اللہ کے سوا بتوں کو، مودتاً دوستی، بینکم اپنے درمیان، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ثم یوم القیامہ پھر قیامت کے دن، یکفر وہ انکار کرے گا، بعضکم ببعض تمہارا بعض بعض کا، ویلعنو بعضکم بعضا اور وہ لعنت کرے گا تمہارا بعض بعض کو، ومأواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین اور نہیں تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا ہے۔ فآمن لہ تو ایمان لایا اس پر، لوط وقال اور اس نے کہا، انی بے شک میں، عربی کے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں، دونی سوائے، اوثانا بتوں کے۔ اس پیج پہ 2 ورڈز ہیں آپ کے ہمارے پاس عربک کے، آیت نمبر 25، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک صرف تم نے تو بنایا ہے اللہ کے سوا بتوں کو معبود، اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن انکار کرے گا تمہارا بعض بعض کا اور لعنت کرے گا تمہارا بعض بعض کو، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہوگا اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ یعنی یہ تمہارے قومی بت ہیں جو تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں، اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شیرازہ بکھر جائے گا، یعنی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تابع متبوع کو ملامت اور متبوع تابع سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ آیت نمبر 26، تو ایمان لایا اس ابراہیم پر لوط، اور کہا ابراہیم نے بے شک میں، مہاجر الی ربی ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ بے شک وہ، هو العزیز الحکیم نہایت ہی غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے بعد ان کو بھی سدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے، اور بعض کہتے ہیں دونوں نے ہی ہجرت کی، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے لیے اپنے علاقے کوئی میں جو حران کی طرف جاتے ہوئے کوفے کی ایک بستی تھی، اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو گئی تو وہاں سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ تیسری، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ تھیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا اور ہم نے عطا کی اس کو اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے رکھ دی فی ذُرِّیَّتِهِ النبوۃ اس کی اولاد میں نبوت، والکتابہ اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا اور ہم نے ان کو دیا اس کا اجر دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے۔ وَلُوطًا اذ قال، اور لوط جب کہا اس نے، لقومہ اپنی قوم سے، انکم بے شک تم، لتأتون یقیناً تم سب ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کا، ما سبقکم پہلے کیا تم سے، بہا اس کا، من احد کسی ایک نے، من العالمین جہانوں میں سے، اِنکم کیا بے شک تم، لتأتون یقیناً تم سب آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس۔ عربک کے ورڈز دیکھتے ہیں۔ العزیز نہایت غالب، جعلنا ہم نے رکھ دی، آتینا ہم نے دیا، تأتونا تم ارتکاب کرتے ہو، تأتونا آتے ہو۔ آیت نمبر 27، ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے دیا اسے اس کا اجر دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیکوں میں ہوں گے۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور انہی میں سارے انبیاء ہوئے اور کتابیں آئیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا گیا۔ اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی، یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ، عیسائی، یہودی وغیرہ، حتیٰ کہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیرو، ان کے ہاں وہ محترم کیوں نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 28، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، بے شک تم یقیناً ارتکاب کرتے ہو ایسی بے حیائی کا کہ نہیں تم سے پہلے کیا اس کو کسی ایک نے جہانوں میں سے۔ اس بدکاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کا ارتکاب تم قوم لوط علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کیا، جیسا کہ قرآن نے اس کی صراحت بیان کر دی۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا بے شک تم یقیناً آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور تم کاٹتے ہو راستہ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ اور تم ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلس میں، نادیکم المنکر برائی، فما کان جواب قومی تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ مگر یہ کہ ان سب نے کہا تو لے آ ہم پر اللہ کے عذاب کو، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قال اس نے کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین کہا اے میرے رب میری مدد فرما لوگوں پر سب فساد کرنے والے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، تأتون ارتکاب کرتے ہو، نادیکم مجلس، ائتی لے آ، یہی ورڈز آج کے سبق میں عربک کے ہیں۔ اور تم راستہ کاٹتے ہو یعنی مسافروں کو ستاتے ہو، اور ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلس میں برائی کا، تو نہ تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا تو لیا ہم پر اللہ کے عذاب کو اگر ہے تو سچوں میں سے۔ آیت نمبر 29، یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقہ تمہارے لیے ناکافی ہو گیا ہے، اور غیر طبعی طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے کہ آنے جانے والے مسافروں اور نواردوں اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کے کام کرتے ہو، جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ دوسرے معنی ہے کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کر دیتے ہو، یا از راہ شرارت انہیں کنکریاں مارتے ہو۔ تیسرے معنی کیے گئے ہیں کہ سرراہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں راستے بند ہو جاتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ایک خاص سبب کی تعین تو مشکل ہے، تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے جس سے عملاً راستہ بند ہو جاتا تھا۔ قطع طریق کے ایک معنی تو قطع نسل کے بھی کیے گئے ہیں۔
یہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، مثلاً لوگوں کو کنکریاں مارنا، اجنبی مسافر کا مذاق اڑانا، مجلسوں میں پات مارنا، ایک دوسرے کے سامنے اقلام بازی، شطرنج وغیرہ کی قمار بازی، رنگے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں کہ یہ تمام منکرات ہی وہ کرتے ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں ان منکرات سے منع کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی کہا جو کہ آیا مبارکہ کے ترجمے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 30، کہا لوط نے اے میرے رب میری مدد فرما فساد کرنے والوں پر۔ یعنی جب لوط علیہ السلام قوم کی اصلاح سے نا امید ہو گئے تو اللہ کے مدد کی دعا فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حالات اس طرح ہو جائیں کہ دین کی بات کو ہم پھیلانے والے ہوں اور ہمارا پیغام کوئی نہ سننے والا ہو، اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، اس پر لبیک کہنے والا نہ ہو، یا زندگی کے معاملات میں، زندگی کی اونچ نیچ میں حق کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ملے، تو ہمیں پھر ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، جیسا کہ مدد طلب کی لوط علیہ السلام نے، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے ہمارا کہ ہم اس دنیا میں فساد کو ختم کرنے والے بنیں، نہ کہ اس کے پھیلانے کا سبب بنیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔